آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ یہاں ایک مدرسہ بنا رہے ہیں یا مکتب بنا رہے ہیں جس میں آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں گے، بچیاں بھی تعلیم حاصل کریں گی، اور ضروری یہ ہے کہ بڑے بھی تعلیم حاصل کریں، جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم حاصل کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیے، کم سے کم آپ کو اتنا سلیقہ آنا چاہیے کہ سلام کرنے کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ سلام کرنا ہی صحیح نہیں جانتے ہیں، اگر ان سے کہو کہ سلام، وہ اپنے اپنے انداز میں سلام کرتے ہیں، اپنا اپنا تلفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم یہ تلفظ بھی اگر آپ سیکھتے ہیں، اس کا معنی سیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ سیکھ لیں گے علماء سے۔ علماء کے قریب رہیے، ان کی صحبت میں بیٹھیے، اور بچیوں کو بھی تعلیم دینا بہت ضروری ہے کہ بچیاں بھی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ بچیوں کو پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں پتہ ہوتے ہیں جب وہ دینیات نہیں پڑھتی ہیں۔ ان کو امور خانہ داری کے حوالے سے، نظافت کے بارے میں اور بچوں کی پرورش کے بارے میں، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچی گھر میں رہتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے، اس کی شادی ہو جائے پھر وہ بیمار پڑنے لگ جاتی ہے۔ اس کو طہارت کے مسائل سکھانا، ازدواجی زندگی کے مسائل سکھانا، یہ بھی چیزیں بہت ضروری ہیں جو ہمیں اپنی بہنوں کو، بچیوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو مدرسے کو ہلکا مت سمجھیے۔ کسی بھی دور میں جو مسلمانوں کا سب سے قیمتی اور سب سے اہم سرمایہ رہا ہے وہ مدرسوں کی صورت میں رہا ہے، کیونکہ اسلام کے سارے اثاثے مدرسوں میں ہی محفوظ رہتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد کا تحفظ بھی مدرسوں سے ہی کیا جاتا ہے۔ کہ اگر مدرسوں کا پروٹیکشن بند ہو جائے، جو مدرسے سے طلبہ نکلتے ہیں، تو پھر آپ کو مسجد میں ائمہ کہاں سے ملیں گے، امام کہاں سے ملیں گے؟ مدرسوں سے ہی ملتے ہیں۔ تو مدرسوں کا تحفظ بہت ضروری ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دشمنان اسلام مسجدوں سے زیادہ مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ اس لیے آپ مدرسہ بنائیے اور اس کا پورا خیال کیجئے کہ وہ مدرسہ کیسے بنانا۔ میرا پڑوسی بچہ ہے جس نے مجھ سے بہت کہا کہ آپ کو آنا ہے، سرفراز میرے بغل میں رہتا ہے پڑوس میں، تو وہ بھی لگا ہوا ہے، شاید میں دکھ تو نہیں رہے یہاں، وہ کہیں ہوں گے، تو ان سے بھی کہوں گا، اور جو دیوسر کے یہ بچے بیٹھے ہیں کچھ سامنے میرے دکھ رہے ہیں، کہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس گاؤں میں مدرسہ نہیں ہے، دارالعلوم سلیمانیہ رضویہ حبیبیہ کی برانچز ہم نے بہت کوشش کی ہے الحمدللہ کہ گاؤں گاؤں میں کھل سکے، اور اس پر کام چل رہا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی نظر میں جہاں لگتا ہے کہ یہاں مکتب کی ضرورت ہے، آپ وہاں مکتب ڈالیے۔ اگر وہاں کے لوگ کچھ کمزور ہیں تو آپ ان کی معاونت کیجئے، تعاون کیجئے کہ وہاں مدرسہ بن سکے، اور خاص طور پر گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہر کسی کو اپنی قبر میں اترنا ہے، لیکن اگر یہ خوبصورت کام آپ اپنی قبر میں لے کر اترے کہ مدرسہ بناتے بناتے، تعمیر کرتے کرتے، اس کے لیے محنت جد و جہد کرتے کرتے آپ اپنی قبر میں اتر گئے، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بہترین عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء ہیں، یعنی جو گاؤں کے حفاظ ہیں، حفاظ کرام ہیں، یا اور جو بھی ان کی تعلیم ہو، مجھے معلوم نہیں ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیشہ صحیح مسائل کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر جب محفل ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، چھوٹی محفل ہوتی ہے آپ کی 100ویں کی، 30ویں کی، 40ویں کی، یہ جو محفل ہے اس کو ہلکا مت جانیے، یہ بہت اہم محفل ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس میں 2-4 مسئلے بھی، چبھتے ہوئے مسئلے جو پریشانی کے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ان کو لکھ لیا کیجئے کہ یہ اس مسئلے پر قوم میں بہت خلفشار ہے یا بہت غلطی ہے، اس کو آپ لکھ لیں، پھر آپ اس کو کتاب سے دیکھ لیں۔ آپ نہیں دیکھ سکتے تو کسی عالم سے پوچھ لیں، پھر آپ جس وقت کھڑے ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیر عالم تقریر کرنے لگ جائے، میں یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر گاؤں کا جو مبلغ ہے، مبلغ تو وہی ہے، اب اس کا علمی معیار جو بھی ہو، لیکن بہرحال وہ مبلغ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صحیح نالج حاصل کر لے اور پھر اس کو قوم میں احسن انداز میں بیان کر دے۔ اگر 30 میں، 40ویں میں، یہاں تک کہ چائے خانوں پر بھی شام کو لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں بھی اگر آپ یہ بات شروع کر دیں تو اس کا بہت پازیٹیو رزلٹ آئے گا۔
دوسری بات کہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھیں، علماء سے گزارش ہے، مبلغین سے، کہ لوگوں کی بات میں آپ اپنی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، کہ لوگوں کے پاس بات کیا، جس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ وہی چیز نکالتا ہے، سمجھے بات کو؟ جس کے اندر جو چیز ہے وہ وہی چیز نکالے گا۔ جیسے آپ کسی نیتا کے پاس بیٹھ جائیں، بہت بڑے نیتا کی بات نہیں، یہاں کوئی نیتا بیٹھا برا نہ مانے، کہ گاؤں کا نیتا ہوتا ہے نا، یا ویسے بھی لوگ کسی کو نیتا کہنے لگ جاتے ہیں، تو ان کے پاس آپ بیٹھ جائیے، وہ اپنے گاؤں کی بات میں کرے گا، دلی کی بات پہلے کرے گا، بولو کرتا ہے نہیں کرتا، بات کرنے لگیں گے، پولیٹکس کی بات چلنے لگی۔ آپ کسی کاروباری کے پاس بیٹھیے، وہ خالی معاوضے کی بات کرے گا کہ کہاں زمین لیں گے تو معاوضہ ملے گا، کہاں لوگے نہیں ملے گا، تو ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے۔ کسان کے پاس بیٹھیے، وہ پالا، سردی، ٹھنڈی، ہر مسئول کی بات کرے گا۔ تو آپ مبلغ ہیں، جب آپ کہیں بیٹھ گئے، اللہ نے آپ کو سب سے بڑا درجہ دیا ہے۔ اب آپ کو چاہیے آپ ان کی بات کو بھی سنیے، میں یہ نہیں کہتا کہ بات ہی نہ سنیے، ان کی سنیے، لیکن بغیر سنائے نہ اٹھیے، اس وقت تک نہ اٹھیے جب تک آپ کے دین کی بات کا رنگ محفل پہ نہ چڑھ جائے۔ مشکل تو ہوگا، تھوڑا ٹف ہوگا کہ اب کیسے ہم اپنی بات شروع کریں، لیکن آپ کوئی واقعہ سنا دیں، آپ کوئی سچا واقعہ سنا دیں، کوئی حدیث آپ کو یاد ہو، اس کو سنا کر اصلاح کرنے لگ جائیں، اس سے ایک علمی ماحول گاؤں میں، معاشرے میں بننے لگتا ہے، اس کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے۔ یہی تبلیغ کا طریقہ کار ہے۔ آپ سب کو، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اتنے لوگ ملتے ہیں سنانے والے، سننے کے لیے لوگ مشتاق رہتے ہیں کہ آپ آئیے سنائیے۔ اگر انبیاء کی زندگی دیکھیے تو وہ تندور پر، جہاں چائے خانہ اس دور زمانے میں، کہنے اس زمانے میں تو چائے نہیں بنتی رہی ہوگی، تو تندور جہاں لگتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو پڑھیے کہ جہاں تندور لگتی تھی، روٹیاں بنتی تھی، لوگ وہاں اکٹھا ہوتے تھے، وہاں کھڑے ہو جاتے اور وہاں جا کر لوگوں پر دین کی تبلیغ کرتے، اور لوگ بھی ایسے کہ کان میں انگلی ٹھوس لیتے ان کی بات نہ سننے کے لیے۔ تو ہمارے لیے کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ لوگ سننے آتے ہیں، اور اگر پھر بھی ہم اپنی بات نہ سنائیں اور کوئی ایسی بات کریں تو یہ ناانصافی ہوگی قوم کے ساتھ بھی، دین کے ساتھ بھی، اس لیے اس کا خیال کیجیے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مدرسے میں خوب برکتیں عطا فرمائے، دن دونا رات چوگنا اس کو ترقی عطا فرمائے، اور ہم سے بھی جو ہو سکے گا، جو بن پڑے گا، ہم کوشش کریں گے کہ یہ مکتب قائم ہو جائے اور اچھے طور پر اس کو چلایا جائے۔ اس کے لیے جو سرمایہ آپ سے طلب کیا جائے آپ اس کو دیجیے، اس میں کوتاہی مت کیجیے۔ ہاں، ایک اہم بات میرے ذہن میں آئی، وہ عرض کر دیتا ہوں، لڑائی مت کیجیے گا، اس لیے کہ جہاں کہیں لڑائی نہیں ہوتی ہے وہاں ایک کمیٹی بنا دو، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایک ادارہ کھول دو، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ادارہ اس لڑائی کا ضامن ہے؟ نہیں، ادارہ اس لڑائی کا ضامن نہیں ہے، ہماری فکر، ہماری سوچ اس لڑائی کی ضامن ہے، ہمارا ماحول اس لڑائی کا ضامن ہے۔ تو آپس میں لڑیے گا مت کہ صاحب یہ ایسا کیوں ہو گیا، وہ ویسا کیوں ہو گیا۔ اپنے ہر کام کے سامنے دین کو رکھیے، دین کو فیصل رکھیے۔ صاحب ہم سرپنچ صاحب کی بات نہیں مان رہے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہم دین کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دین کو بھی اگر آپ فیصل دین کو بنا لیں تو آپ کے یہاں لڑائی ختم ہو جائے گی، لڑائی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپس میں لڑیے گا مت، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں مدرسے کھلے، اب صاحب آپس میں دو گروپ بن کے وہ آپس میں لڑنے لگ گئے، اس کے چکر میں مدرسہ بند ہو گیا۔ لڑائی کس بات پہ ہو جاتی ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لڑائی کا ریزن بھی اتنا چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ فلاں آدمی کا نے پیسہ دیا، اس کا نام لے کے اناؤنس کیا، ہم نے پیسہ دیا، ہمارا نام نہیں لیا گیا۔ یہ کوئی لڑنے کی بات تو نہیں ہے، لیکن اس پر لڑائی ہو جاتی ہے۔ کمیٹی کی طرف سے جلسہ ہوا، سب کو پیس اچھی ملی، ہم کو پیس اچھی نہیں ملی، اس بات پہ لوگ لڑ جاتے ہیں آپس میں۔ نہیں، یہ دین کو کھلواڑ مت بنائیے۔ دینی کام میں کسی کو کوئی پوسٹ ملے، کوئی منصب ملے، جہاں مل جائے یہی اس کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ کیا بات ہے، جہاں مل جائے منصب، ضروری نہیں ہے کہ کوئی کمیٹی ہے تو آپ ہی کو صدر بنا دیا جائے، کوئی ادارہ ہے آپ ہی کو خزانچی بنا دیا جائے، آپ کو اس کا نوکر بنا دیا جائے، یہی بڑی بات ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، یہی بڑی بات ہے، یہی طریقہ صحابہ کا تھا۔ بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید اتنے بڑے جنگجو اور ایسے بہادر کہ اللہ اکبر، جس محاذ پر وہ جاتے ان کی کنڈیشن، ان کا نعرہ تھا، عربی میں وہ نعرہ ہے کہ میرا نام خالد بن ولید ہے، میں فارس کو تباہ کرنے آیا ہوں، یہ نعرہ ہے ان کا۔ لوگ سنتے تھے، بھاگ جاتے تھے، بنا مزاحمت کے قلعے خالی ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں
کوئی 2 جمعے ہم نے ایسے نہیں پڑھے جس کے بیچ میں کوئی قلعہ فتح نہ کر لیا ہو. اتنے بڑے سپہ سالار سبحان اللہ. اور جنگ میں لڑتے 10 تلواریں ٹوٹ جاتی لڑتے لڑتے. پورے بدن پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں بھالے تیر خنجر تلوار کا نشان نہ ہو. اسلام کے لیے اتنا کچھ کیا, اتنے شہر فتح کیے, سپہ سالار تھے, جنرل تھے. لیکن خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات ان کی پتہ چلی, اور انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اور وہ تشریف لائی. یہ بات میں تاریخ کے اینگل سے بیان کر رہا ہوں, اس وقت حدیث شریف کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کیونکہ بات ریکارڈ بھی ہوتی ہے تو بعد میں لوگ کہیں گے کہ آپ نے یہ کہا یا وہ کہا. تو بھیجا اور کہا کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے ہم تمہیں معذور کرتے ہیں, اور جنرل سے سیدھے سپاہی بنا دیا. جنرل تھے, وہ جنرل تھے, اور ان کو وہاں سے سپاہی بنا دیا. یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے کوئی آپ کے ضلع کا کلیکٹر ہو پھر اسے حوالدار بنا دیا جائے. میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں معاذ اللہ رب العالمین, لیکن میں ان کے ایمان اور ان کا جذبہ اسلام بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل سے ان کو سپاہی بنا دیا, اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا. ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ انہی سے مشورہ لے کر کے جنگ کرتے تھے, لیکن وہ تھے عام سپاہی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے جنرل تھے, سپہ سالار تھے, اتنے شہر آپ نے فتح کیے, آپ کو سپاہی بنا دیا گیا ہے, تو آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ جب میں سپہ سالار تھا تب بھی اسلام کا نوکر تھا, جب میں سپاہی ہوں تب بھی اسلام کا نوکر ہوں. مجھے منصب سے غرض نہیں ہے, مجھے اسلام کی خدمت میں باقی رکھا گیا ہے, یہی میرے لیے بڑی. اللہ اکبر یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر یا رسول اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ صدر بن کر ہی دین کی خدمت کریں, سیکرٹری بن کر ہی خدمت کریں. آپ کچھ بھی نہیں ہے تو بھی آپ دین کی خدمت کریں, اور کبھی بھی لوگوں کو ایسا کام نہ کریں جس سے دین کا نقصان ہوتا. اس لیے اپنے ادارے کو سنبھالیے اور اس کو صحیح طور پر کریے. سب سے بڑی چیز آپ کا اتفاق و اتحاد ہے. آپ آپس میں مل جل کر کے رہیں اور اپنے مدرسے کو تعمیر کریں, تعاون کریں, علماء کی قدر کریں, اور اپنی بچیوں کی تعلیم پر بہت توجہ کریں. اور علماء کرام جو یہاں کے مبلغین, اور ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو صحیح مسائل کم سے کم گاہے بگاہے جہاں کہیں بھی ہمیں موقع مل جائے ہم وہ یہ کام کریں. اور اگر مکتب بن جاتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو اس میں بھی ہفتہ واری اجتماع اگر کرنا شروع کر دیں, چونکہ اب یہ ہماری 2025 کی اسکیم میں, ہماری DUD علماء کونسل کی اسکیم میں بھی یہ بات آ چکی ہے. حالانکہ ابھی اس کی میٹنگ تو نہیں ہوئی ہے, لیکن ویسے میں آپ کو یہاں آیا ہوں, پتہ نہیں کب آؤں گا دوبارہ. آج کہہ دیتا ہوں آپ سے کہ ہفتہ واری اجتماع کا ضرور سے آپ اہتمام کریں, کہ جہاں بھی مکتب ہے ہفتے میں ایک دن محلے کے سارے لوگوں کو کوشش کیجئے کہ 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لیے جمع ہو. اس میں آپ کا مبلغ ان سے وہ بات کرے جو قوم میں اس وقت خرافات چل رہی ہو, چاہے وہ شراب کی ہو, جوے کی ہو, یہ ساری چیزیں ہی ہیں. تو وہ ان چیزوں پر گفتگو کرے اور لوگوں کو ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ساتھ بشارت بھی دے, اور لوگوں کو ڈرائے بھی, اور ان کو جنت کا راستہ بھی دکھائے. یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ نے یہ کیا تو اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے گا. ہمیں بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے جو بھی غلطی خطا ہوئی ہو دوران گفتگو سے معاف فرمائے, اور آپ سب کو شاد و آباد رکھے. استغفر اللہ رب العالمین. درود پڑھیے اللہ رب محمد